اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہے، کامیاب اور خوش قسمت آدمی، مرد اور عورت وہ ہے جس کو اس دنیا میں روحانی اطمینان اور دل کا چین نصیب ہو جائے۔ دنیا میں دوسری نعمتیں تو کروڑوں اور اربوں اور کھربوں لوگوں کے پاس ہیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کے لباس، اچھے اچھے بستر، اچھے اچھے زیور، اچھی اچھی شکل صورت، اچھے اچھے کمرے، اچھی اچھی سواریاں، تندرستیاں، نوجوانیاں اور دنیا کی اور بے شمار نعمتیں، لیکن دل کا چین، دل کا سکون اور اندر کی خوشی یہ لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک دو ہی کے پاس نظر آئے گی۔ عجیب بات ہے، دنیا بالکل پاگل ہو گئی ہے، دل کے چین اور سکون کو کھو کر نوٹ جمع کرنا چاہتی۔ جو چیز بندے تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو پیداوار بڑھا دیتے ہیں۔ تم دل کا چین ڈھونڈتے ہی نہیں ہو، تم نوٹ ڈھونڈتے ہو، لو کماؤ، خوب بڑھیا کھاؤ، خوب کھاؤ۔ پہلے زمانے میں زیادہ کھانے کے نتیجے میں بیماریاں اتنی پیدا ہوتی تھیں، اس زمانے میں بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ کم کھانے کے نتیجے میں ہیں یا زیادہ کھانے کے نتیجے؟ ڈاکٹر سب سے پہلے بتاتا ہے کہ ذرا ڈائٹ کنٹرول کیجیے۔ اصل میں دل کا چین اور سکون اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نہیں رکھا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے جسم کی ضرورتیں ہیں، جسم کی ضرورت ہونا الگ چیز ہے اور دل کے چین کا سبب بننا الگ چیز ہے۔ دل کا چین، ایک مطمئن زندگی، ایک خوش زندگی بالکل کسی اور چیز میں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے دل و دماغ پر دنیا اتنی سوار ہے کہ خالی آخرت کے تذکرے کی امید پر زندگیوں کو ہم بدل ہی نہیں رہے ہیں۔ اور مصیبت اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اپنی اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، دونوں جگہ ناکام۔ آپ کہیں گے یا آپ کہیں گی کہ کہاں ناکام، لیکن چیزوں کا حال تو میں نے ابھی ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ چیزیں کھانے پینے، اچھے پہننے، نعمتیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ بہت محتاج ہیں ہم سب ان نعمتوں کے بھی، لیکن چین کا، دل کا چین، دل کا سکون کا تعلق ان نعمتوں سے نہیں ہے۔ یہ نعمتیں ہیں اور اگر دل کی کیفیت ٹھیک ہے اور بندے اور بندی کی زندگی گزارنے کا طریقہ ٹھیک ہے تو اس کو سکون ملے گا، اور یہ نعمتیں نہیں ہوں یا کم ہوں، بہت کم ہوں، مگر دل کی کیفیت بالکل ٹھیک ہو تو پھر بندے اور بندی کو بھرپور چین و سکون ملے گا۔ دل کے چین کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آج کی مصیبت یہ ہے کہ گھروں کے اندر سکون ختم ہو گیا ہے اور آدمی گھر کے اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ کیوں دیکھتا ہے سنیما، کیوں دیکھتا ہے شراب خانے، کیوں جاتا ہے، یہ بازاروں میں کیوں ٹہلتا ہے، یہ اسٹیڈیم کیوں جاتا ہے، یہ اور آوارہ گردی کیوں کرتا ہے، رات میں دیر سے کیوں گھر واپس آتا ہے، نوجوان لڑکے کیوں رات میں دیر سے گھر واپس آتے ہیں؟
ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ آدمی اپنے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے گھر میں جانے کے بجائے باہر چلنے والی عورتوں کو کیوں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ بات ہے کیا؟ بات بالکل صاف ہے، سکون اللہ نے گھر کے باہر نہیں رکھا ہے، گھر کے اندر رکھا ہے، اور گھر کے اندر بھی عورت کو سکون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ قرآن میں صاف کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات ہے، صاف یہ نہیں کہا عورتوں سے کہ عورتوں ہم نے مردوں کو اس لیے بنایا ہے اور تمہارے اور مردوں کے درمیان محبت کا اور وفا کا رشتہ ایسا قائم کیا ہے کہ تم کو ان سے سکون ملے، بلکہ مردوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ تم مردوں کو اپنی عورتوں سے سکون ملے۔ یہ جو گھر کے اندر کے سکون کی کا خاتمہ ہے، اس نے پوری دنیا میں کروڑوں بیماریاں پھیلائی ہیں، کروڑوں جرائم پھیلائے ہیں، پوری دنیا کا لا اینڈ آرڈر تباہ کیا ہے، صلاحیتیں برباد کی ہیں، آنکھیں گندی کی ہیں، ریسورسز کو ویسٹ کیا ہے، قوموں اور تہذیبوں کو برباد کیا ہے۔ گھر کے اندر سکون کے لانے کا سلیقہ اور ہنر اگر عورت سیکھ لے، عورت سینٹر ہے، جو نیوکلس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، آج کل تو سائنس کا زمانہ ہے، جو نیوکلس ہوتا ہے، جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے بیچ کا، جس سے کوئی بھی یونٹ آگے ترقی کرتا ہے، گھر کے اندر کے سکون کی مرکزی یونٹ اور اس کا نیوکلس پوائنٹ اور اس کا سینٹرل پوائنٹ، اس کا اصل بیج وہ عورت ہے، مرد نہیں۔ ماں کی شکل میں بھی عورت ہے، بیوی کی شکل میں بھی عورت ہے، بہن کی شکل میں بھی عورت ہے، بیٹی کی شکل میں بھی عورت ہے۔ بس یہ عورت اب سکون کے دینے کا سلیقہ سیکھ لے تو وہ گھر جنت معلوم، وہ جھونپڑی جنت معلوم، وہ چھپر جنت معلوم ہو جس گھر کے اندر کی عورت کو سکون دینے کا سلیقہ۔ ایک دلیل بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور اکثر صحابہ کرام کے گھروں میں دنیا کی چیزیں اتنی تھی جتنی آج کل ہمارے گھروں میں۔ کیا کوئی مقابلہ ہے دونوں کا؟ وہاں تو کھانے کو بھی دونوں وقت تو ملتا ہی نہیں تھا، ہفتوں اور مہینوں ایسے بھی گزرتے تھے کہ فاقے کرنے پڑتے تھے۔ گھر کے اندر بستر نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، چیزیں نہیں تھیں، آرام کے اسباب نہیں تھے، سب کچھ نہیں تھا۔ مگر یہ بتا دو کسی ایک صحابی کے گھر میں شکایت اور گلے شکوے اور جھگڑوں کی کوئی روایت کبھی تم نے زندگی میں سنی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنا سکون ان کے گھروں میں کیوں رہتا تھا؟ حالانکہ چیزیں نہیں تھیں ان کے گھروں میں، ہمارے پاس چیزیں بہت ہیں اور سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عورتوں کو سکون کے دینے کا طریقہ تھا، کس وقت اپنے مرد سے، اپنے بیٹے سے، اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کس طرح استقبال کرنا ہے اس کا، کس طرح اس کو گھر سے رخصت کرنا ہے۔ سنت تھی، عام عورتوں کی اس وقت عادت تھی کہ جب صبح کو اپنے شوہر کو وہ کام کے لیے روانہ کرتی تھیں، جب شوہر کام کرنے کے لیے نکلتا تھا، چاہے وہ کھیت جا رہا ہو، باغ جا رہا ہو، بازار جا رہا ہو، کہیں جا رہا ہو، وہ روزی کمانے کے لیے جب مرد باہر نکلتا تھا تو عورت دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آتی تھی اور اس وقت یہ کہتی تھی کہ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے، مسکراتے ہوئے عورت شوہر کو رخصت کرتی تھی۔ اب آپ بتاؤ، جس کو اس دعا کے ساتھ بیوی رخصت کرے گی وہ شوہر تازہ موڈ کے ساتھ باہر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور جس کو روٹ کر رخصت کرے، جائیے جائیے ٹی وی دیکھ رہے ہوں، جائیے جائیے کر لیے ناشتہ، جائیے بچے کو چھوڑتے ہی آئیے، روز کا دماغ خراب کر رکھا ہے، نیند نہیں آئی ہم کو، جائیے آپ کو۔ میں اخبار پڑھ رہی ہوں، میں ون ڈے میچ دیکھ رہی ہوں، اس شوہر کا کیا حال ہوگا؟ کیسے خوشی ہوگی؟
اب یہ شوہر جب دن بھر کام کرنے کے بعد جب گھر میں جائے گا تو اس وقت کیسے بیوی استقبال کرتی تھی، اور شوہر اندر گھر میں آتا کیسے تھا؟ شوہر ٹینس موڈ لے کر نہیں آتا تھا، تناؤ، غصہ، چڑچڑاپن لے کر نہیں آتا تھا۔ آج کے مردوں کا حال یہ ہے کہ دن بھر کی تکان سے شام کو آتے ہیں کچھ ناکامیاں لے کر، کچھ فرسٹریشن لے کر، کاروبار نہیں چلا، آفس میں کسی نوکر نے بے ایمانی کر دی، کسی نے بدتمیزی کر دی، ڈرائیور نے کچھ غلطی کر دی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، سارا غصہ آ کر اترے گا بیوی پر۔ مدرسے میں کسی طالب علم نے شرارت کی، کسی استاد نے ناغہ کر دیا، وہاں تو کچھ نہیں بولیں گے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، سارا غصہ آ کر اترے گا بیوی پر۔ آج داخل ہی ہوتا ہے شوہر اس طرح کہ بیوی کا خون 1 کلو تو دیکھ کے ہی جل جاتا ہے، تو خدا خیر کرے۔ اس سے پہلے ہی وہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتی ہے کہ آج تو جلال تو آئی بلا ٹال تو، اب آ رہے ہوں گے جلاد، خدا رحم کرے بس۔ کیسے گھر میں سکون ہوگا؟ شوہر داخل ہوتا تھا سنت کے مطابق سلام کر کے داخل ہوتا تھا۔ محدثین نے باب باندھا ہے کہ شوہر جب بھی گھر میں داخل ہو تو سنت یہ ہے کہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جانے کن سوچوں میں غرق تھے کہ آپ سلام کیے بغیر مسکرائے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ دیکھ کر حیران رہ گئیں، فوراً پوچھ لیا انہوں نے، ان کا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے سرتاج، آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا اور آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہیں، آج کیا حادثہ پیش آیا؟ وہ تو یہ سمجھیں کہ روز تکلیف اٹھا کر آتے ہیں میرے سرتاج، کبھی کوئی تھوکتا ہے منہ پر، کبھی کوئی مارتا ہے، کبھی کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، کوئی اوجڑی ڈالتا ہے، کوئی گردن میں رسہ دے کے پھنساتا ہے، یہ تو روز تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ تکلیف کے احساس کو گھر سے باہر چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ میں غمگین نہ ہو جاؤں۔ آج یہ کون سا غم پہنچا ہے کہ جو آج اللہ کے رسول داخلے سے پہلے سلام اور مسکراہٹ کے معاملے کو بھول گئے؟ یقیناً کوئی بڑا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے شکایت کے طور پر نہیں کہا بلکہ فکر مند ہو کر کہا کہ خیریت تو ہے اللہ کے رسول، ہوا کیا؟ اب حضور کا ریئیکشن کیا تھا؟ ایک دم سے الٹے قدم آپ گھر سے باہر چلے گئے اور پھر واپس آئے، مسکرائے کر آئے، سلام کر کے آئے، اور اس وقت یہ کہا کہ خدیجہ اللہ تم کو خوش رکھے، ایک بہت بڑے ثواب سے تم نے مجھ کو آج محروم ہونے سے بچا لیا۔ اب بتاؤ ایسے گھر میں سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟